اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اگرچہ انسان کی سزا و جزا کا حتمی فیصلہ تو روز محشر ہی ہوگا، لیکن بعض علماء کرام کے مطابق سزا و جزا کا سلسلہ قبر میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرتے تو اس سے غافل ہو جاتے جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ہنسنے کو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لذت کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دور جدید کا ایک ایسا ہی سچا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے ایک ایک حرف کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ملک شام کے دارالحکومت دمشق کے ایک گورکن کا ہے جس نے اس گورکن کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور انقلاب بھلا کیسے نہ آتا، جو منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ تھا ہی اتنا شاندار کہ کسی کی بھی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دمشق کے مشہور عالم دین علامہ محمد سعید برہانی کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کی عمر 50 سال کے درمیان تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جس کے بعد علامہ صاحب نے سوچا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو اور دکھی شخص ہے، اس لیے انہوں نے اس اجنبی سے بڑی محبت اور شفقت سے پوچھا کہ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس شخص نے علامہ سید البرہانی سے کہا کہ مجھے عالم دین بنا دیجئے۔ علامہ سید البرہانی نے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کو اس عمر میں عالم بننے کا خیال بھلا کیسے آیا؟ اس شخص نے بتایا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے اور میں دمشق کے مشہور قبرستان کا گورکن ہوں۔ اس قبرستان میں بے شمار علماء کرام، صالحین اور شہداء مدفون ہیں۔ یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے جس کے بعد مجھے عالم دین بننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ علامہ سعید البرہانی نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ گورکن نے بتایا کہ کچھ مہینے قبل ایک اجنبی عورت قبرستان آئی اور ایک قبر تیار کرنے کو کہا، لہٰذا میں نے قبر تیار کی تو وہ ایک میت لائی جس کے جنازے میں بہت کم لوگ تھے۔ میں اسے دفنانے کے لیے قبر میں اترا اور میت کو قبر میں اتارنے کے لیے ہاتھوں میں لیا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قبر تا حد نگاہ وسیع اور عالیشان جنت کے باغ میں بدل چکی ہے۔ میری حیرت ابھی باقی تھی کہ 2 گھڑ سوار نمودار ہوئے اور مجھ سے وہ میت لے کر روانہ ہو گئے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میرے علاوہ یہ منظر اور کسی نے نہیں دیکھا، اور میرے بے ہوش ہو جانے کے بعد میرے ساتھیوں نے مجھ پر پانی چھڑکا تو مجھے کچھ ہوش آیا، لیکن اس وقت تک وہ عورت وہاں سے جا چکی تھی۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور مجھے قبر تیار کرنے کو کہا اور چلی گئی۔ کچھ دیر بعد چند لوگوں کے ساتھ ایک میت لے کر آئی اور میں حسب معمول میت کو دفنانے کے لیے قبر میں اترا تو ایک بار پھر وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن اس بار میں نے اپنے حواس پر قابو رکھنے کی کوشش کی اور میں بے ہوش نہیں ہوا، لہٰذا میں جلدی قبر سے باہر نکلا اور اس عورت سے پوچھا کہ یہ کس کی میت تھی۔ اس عورت نے کہا کہ یہ پوچھ کر میرا غم نہ بڑھاؤ، لیکن میرے اصرار کرنے پر اس عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا کہ چند مہینے پہلے جسے دفنایا تھا وہ کون تھا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ وہ بھی میرا بیٹا تھا۔ میں نے اسے ان کی قبروں کا حال بتایا اور اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ خدا را مجھے بتائیں آپ کے بیٹوں کا عمل کیا تھا کہ ان کی قبریں جنت کا باغ بن گئیں۔ عورت نے کہا کہ میرا پہلا بیٹا طالب علم تھا اور دوسرا بیٹا ترخان تھا۔ طالب علم کی قبر علم کی برکت سے جنت بنی اور دوسرا بھائی اپنے طالب علم بھائی کی تعلیم کے اخراجات پورے کرتا تھا، لہٰذا یہ اس کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنایا اور انہیں دفنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ وہی گورکن علم حاصل کر کے دمشق کا ایک بڑا عالم بنا اور آج وہ علامہ عبد الرحمن حفار کے نام سے مشہور ہے، جبکہ اس کی اولاد میں بھی بہت سے علماء کرام گزرے ہیں۔ اس لیے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیاوی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم پر توجہ دیں تاکہ اللہ تعالی ہماری قبروں کو بھی نور سے منور فرمائے۔ خواتین و حضرات، اسی طرح کا ایک اور واقعہ کراچی کا ایک شخص سناتا ہے کہ میں ہر جمعے کو فجر کی نماز کے بعد اپنے والد کی قبر پر جاتا، جہاں وہ فاتحہ خوانی کرتا اور وہاں سے ہی اپنی دکان پر چلا جاتا۔ میری اسی روٹین کو ایک عرصہ گزر گیا تھا، لیکن ایک دن میں نے قبرستان میں ایک انوکھی خوشبو محسوس کی۔
یہ خوشبو مجھے بے چین کر رہی تھی کیونکہ یہ خوشبو کسی بھی طرح دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کی قبر سے چند ایک فاصلے پر ایک نئی قبر بنی ہوئی تھی اور تازہ پھولوں اور نئی چادر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ قبر تازہ بنائی گئی ہے۔ والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے بعد میرے پاؤں غیر ارادی طور پر ہی اس قبر کی جانب لپکے اور وہاں فاتحہ خوانی کے دوران مجھے اس بات کی تصدیق مل گئی کہ یہ خوشبو اسی قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے مزید تصدیق کے لیے اس قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لیا اور میں حیران ہو گیا کیونکہ اس قبر کی مٹی خوشبو سے بھرپور اور نم محسوس ہو رہی تھی۔ خیر میں اٹھا اور مٹی واپس قبر پر پھینک کر اپنی دکان پر چلا گیا جہاں پر ایک گاہک میرا انتظار کر رہا تھا۔ اسے سامان دیا تو وہ بولا کہ اشرف بھائی آج تو آپ نے خوشبو کمال کی لگا رکھی ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا ہاتھ سونگا تو وہی خوشبو میرے ہاتھوں سے آ رہی تھی۔ تمام دن ہاتھ اسی خوشبو سے معطر رہا اور اگلے دن غیر ارادی طور پر میرے پاؤں قبرستان کی جانب مڑ گئے۔ والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے بعد ایک بار پھر اس قبر پر جا پہنچا اور سوچنے لگا کہ یہ اتنا نیک شخص آخر کون ہے، اس کی قبر کی مٹی نم اور خوشبودار کیسے ہے، ایسی کون سی نیکی کی ہوگی اس شخص نے کہ اس کی قبر اتنی مہک رہی ہے کہ جس کی مٹی پکڑنے سے میرا ہاتھ سارا دن مہکتا رہا۔ ان سوالوں سے گھبرا کر میں نے گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ کسی خاتون کی قبر ہے۔ اگلے دن اتوار تھا اور دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود بھی فجر کے وقت آنکھ کھل گئی اور ایک بار پھر میں نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد قبرستان کا رخ کیا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی میری نظر اس قبر پر پڑی تو دیکھا کہ اسی خاتون کے قبر کے کنارے ایک باریش آدمی بیٹھ کر خوبصورت آواز میں قرآن خوانی کر رہا تھا۔ میں نے والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کی تو اس شخص کو دیکھا تو اب دعا مانگ رہا تھا، جس کے بعد وہ اٹھ کر قبرستان سے باہر جانے لگا تو میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اسے آواز دے کر کہا کہ تکلیف کی معذرت لیکن مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے انتہائی شفقت سے جواب دیا کہ جی فرمائیے۔ میں نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی قبر ہے، تو اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ خوشبو دنیاوی نہیں ہے۔ صاحب قبر نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جو کہ یہ مقام ملا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ اس کی قبر کیوں نہ ٹھنڈی ہو، یہ میری زوجہ کی قبر ہے اور میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور میری ماں کو میرے ساتھ صحرا سجانے کا بے حد شوق تھا، لیکن شادی کی رات میں نے اسے کہہ دیا کہ یہ شادی میں فقط بہنوں اور ماں کی فرمائش پر کر رہا ہوں۔ اصل میں کینسر کا مریض ہوں اور یہ بات میں اپنی ماں اور بہنوں کو نہیں بتا سکتا، اس لیے خود غرض بن گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائے گی اور 30 سال تک اس نے مجھ سے وفاداری نبھائی، لیکن مرتے دم تک میرا پردہ رکھا اور مسلسل میری فرما برداری کرتی رہی، جس کے بدلے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بخشا۔ ناظرین، یہ دونوں واقعات یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمارے لیے ایک ایسا سبق ہے جس کو پڑھ کر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔